براہ راست لے چلیں آپ کو اسلام آباد، جہاں پر وزیر خزانہ حماد انصر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ آج ای سی سی کا پہلا اجلاس تھا جس کو میں نے چیئر کیا، اس کے اندر بھی ہم نے کچھ فیصلے کیے ہیں۔ سب سے پہلا فیصلہ تو یہ کیا ہے کہ پیٹرول، جو یہ فیصلہ ای سی سی سے تو ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب کے مشاورت کے بعد ہم یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کریں گے۔ پیٹرول کی قیمت میں 1.5 روپے لیٹر کمی اور ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے لیٹر کمی جو ہے ہم کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت کچھ بین الاقوامی منڈی میں ہمارے پاس گنجائش نکلی ہے کہ ہم یہ قیمتوں میں کمی کر سکتے ہیں۔ ای سی سی میں ہم نے گندم کی جو منیمم سپورٹ پرائس ہے وہ 1800 روپے پہ فکس کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسان کے لیے، ہمارے کسان بھائیوں کے لیے ایک ریلیف ہے۔ اس کے علاوہ ہماری جو چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، ہم نے پوری دنیا سے امپورٹ تو الاؤ کی ہے چینی کی، لیکن باقی دنیا میں بھی چینی کی قیمتیں زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے امپورٹ ممکن نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہمسایہ ممالک میں، انڈیا میں چینی کی قیمت پاکستان سے کافی کم ہے، تو اس لیے ہم نے انڈیا سے چینی کی تجارت جو ہے وہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے 5 لاکھ ٹن کی حد تک پرائیویٹ سیکٹر کے لیے۔ ہماری مجموعی پیداوار 55 سے 60 لاکھ ٹن ہے، تاکہ یہاں پہ بھی ہماری سپلائی پوزیشن جو ہے وہ بہتر ہوئے، جو ایک معمولی سی شارٹیج ہے اس سال وہ پوری بھی ہو جائے اور قیمتوں میں بھی اضافہ ہو۔ اس کا براہ راست فائدہ پاکستان کے غریب عوام کو پہنچے گا۔ اسی طرح کاٹن کی اس وقت، کپاس کی بہت مانگ ہے پاکستان میں، ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ٹیکسٹائل کی، اور کاٹن کی کراپ اچھی نہیں تھی پچھلے سال کپاس کی، تو ہم نے ساری دنیا سے کاٹن کی امپورٹ کپاس کی الاؤ کی ہوئی ہے، لیکن انڈیا سے نہیں کی ہوئی، اور اس کا براہ راست فرق ایس ایم ایز پہ پڑتا ہے، یعنی کہ جو چھوٹی صنعت ہے۔ بڑی صنعت تو مصر سے بھی منگا لیتی ہے، دوسرے ممالک سے بھی منگا لیتی ہے، مہنگی بھی منگا لیتی ہے، لیکن ایس ایم ایز کے لیے یہ ضروری ہے۔ اور آج منسٹری آف کامرس کی پرپوزل کے اوپر ہم نے یہ ای سی سی میں فیصلہ کیا ہے کہ ہم کاٹن کی امپورٹ کو بھی انڈیا سے کھولیں گے جون کے اینڈ تک۔ میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت میں بہت تبدیلیاں آئی ہیں، اور ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ تو کافی بات ہوئی ہے کہ ہم نے تاریخ کا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ انہیریٹ کیا، اور وہ جو اس کا تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ تھا، اور اس کو ہم نے تبدیل کیا ایک سرپلس کے اندر، اور وہ الحمدللہ آج بھی سرپلس کے اندر ہے۔ پرائمری اکاؤنٹ کو بھی ہم نے سرپلس کے اندر تبدیل کیا، لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو ریزروز ہیں اس کے اندر جو ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، میں آج اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم آئے تھے تو یہ 8-9 ارب ڈالر کے جو ریزروز تھے، جس میں سے اکثریت جو تھے وہ سواپس پہ، یعنی لیے ہوئے پیسوں پہ مشتمل تھے، اور جب سے ہماری حکومت آئی ہے تو اس میں اگر سواپس کی کلیئرنس کو ڈالیں تو 9 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے، 9 ارب ڈالر کا، جس میں 6-7 ارب ڈالر کے سواپس کلیئر کیے گئے اور باقی اس کی سطح کے اندر اضافہ ہوا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہماری جو آج کرنسی ہے وہ اپنے زور پہ خود کھڑی ہے، ہم اس کے اندر ڈالر نہیں جھونک رہے، اور ہم نے اسٹیٹ بینک کو بھی خود مختار کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اسٹیٹ بینک نے حکومت کے کہنے کے اوپر انٹرسٹ ریٹ کو نیچے کیا یا ڈالر جھونک دیے، اور آدھے پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز آدھے سے بھی زیادہ قرضے لے کے جھونک دیے، کیونکہ کسی وقت کے وزیر خزانہ نے یہ سمجھا کہ یہ شاید ایک ساؤنڈ اکنامک پالیسی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ موونگ فارورڈ، ہمیں یہ معلوم ہے کہ بہت ساری توقعات ہیں لوگوں کی، اور ہمیں ذمہ داری کا بھی احساس ہے، اور جو اس وقت معیشت کے چیلنجز ہیں اس کا بھی احساس ہے، اور جو ہم ابھی تک گین کر چکے ہیں، یعنی کہ جو ہم اسٹیبلائزیشن اچیو کر چکے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر، فارن ایکسچینج ریزروز کے اندر، اپنی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں جو ہم گروتھ رجسٹر کر چکے ہیں، ہم ان سب کو آگے انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہتر طریقے سے لے کے چلیں گے۔ جو ہمارے اسٹرانگ پوائنٹس ہیں ان کو مزید انشاءاللہ تعالیٰ مستحکم کریں گے، اور جو چیلنجز ہیں خاص طور پہ قیمتوں کے حوالے سے، اور جو دوسری چیزیں ہیں جو اس وقت معیشت کے چیلنجز ہیں، ان کو ہم کریں گے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ہماری بات چیت جو ہے وہ چل رہی ہے، اور میں ان سے رابطے میں ہوں۔ 500 ملین ڈالر کی جو فریش ٹرانچ ہے وہ بھی حکومت پاکستان کو ریسیو ہو چکی ہے الحمدللہ، اور اس کے علاوہ اب یہ 2.5 ارب ڈالر جو ہے یہ بھی ہمارے ریزروز کے اندر ایک ہیلدی ایڈیشن جو ہے وہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو میڈیا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ بھی رہنمائی اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی مسلسل رابطہ رہے گا، اور جو عوام کے منتخب ہمارے نمائندے ہیں پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ہیں، ان سے بھی میں کوشش کروں گا کہ میرا براہ راست ہر ممکن رابطہ رہے، کیونکہ وہی ہمارا
مین لنک ہیں عام عوام کے ساتھ. میں خود بھی لوگوں کے ووٹ لے کے آیا ہوں, براہ راست الیکٹ ہو کے آیا ہوں, اور واپس لوگوں میں ہی جاؤں گا اور لوگوں کو ہی جواب دوں گا. تو یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ جتنی بھی پالیسیز بنیں گی, میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ کبھی کبھی سخت فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں حکومتوں کو, اور بڑے فیصلے کیے بغیر حکومتیں اور قومیں آگے جاتی بھی نہیں ہیں. ہر وقت جو ہے وہ ایک پاپولر فیصلہ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے, لیکن اور کبھی کبھی درست فیصلہ جو ہے وہ سخت فیصلہ بھی ہوتا ہے. لیکن ہماری ہر پالیسی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بنیاد جو ہے وہ پاکستان کی فلاح اور عام آدمی کی فلاح انشاءاللہ تعالیٰ ہوئے گی. اب میں اس مختصر سی بات کے بعد میں آپ کے سوالات میں نہ جاؤں گا. سر یہ بتائیے کہ پچھلے تقریباً 2 سال سے کشمیر اور پچھلے 2 سال میں آپ نے دیکھا کہ چین اپنا آٹا ٹماٹر پیاز اور آلو اور اس طرح کی اور جو سبزیاں اس کی وجہ سے پاکستان کی عوام میں کافی سفر کیا. ہم نے ان ساری چیزوں کے اوپر تو ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا. چینی اور کاٹن کے اوپر بڑے بڑے فیصلے کر لیے, جبکہ ادھر سے کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہے. وہ ابھی تک اپنی صورتحال کے اوپر قائم ہے. تو ہم کیوں کنسیڈ کر رہے ہیں, اس کے پیچھے کیا رکھا ہے؟ دیکھیں, ہم نے اپنی عوام کی فلاح دیکھنی ہے اور اپنی صنعت کی فلاح دیکھنی ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کا فائدہ کس چیز میں ہے, اور اگر پاکستان کا فائدہ تجارت میں ہے, اگر قیمتوں میں عام آدمی کی, غریب آدمی کی جیب پہ بوجھ کم ہوتا ہے کسی ملک کے ساتھ تجارت کر کے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جہاں تک آپ نے دوسری اشیاء کی بات کی ہے, تو جب وقت آئے گا اور جو صورتحال جیسے ڈیولپ ہوئے گی تو تب وہ فیصلہ اس کے اوپر بھی نظر ثانی کر لیں گے. جو ابھی 2 ارجنٹ چیزیں ہمارے سامنے تھیں وہ اس کے اوپر ہم نے فی الحال فیصلہ کیا. دیکھیں, فیٹف کے حوالے سے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. ہمارا جو اس وقت کا موجودہ جو ایکشن پلان ہمیں ملا ہوا ہے اس میں 3 چیزیں رہ چکی ہیں, اور وہ 3 چیزیں ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جون میں ہم مکمل کریں گے اور ہم اپنا کیس جا کے پلیڈ کریں گے. دوسری طرف ہمارا ڈیول ایکشن پلان ہے, دوسرا ایکشن پلان بھی چل رہا ہے, اور اس کو بھی ہم جتنا زیادہ مکمل ہو سکتا ہے وہ مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور پوری محنت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے جائیں گے. اس سے زیادہ میں فی الحال کچھ نہیں کہوں گا. جو دوسرا آپ کا سوال اگر آپ دوبارہ ایک دفعہ ریپیٹ کریں. چینی, وہ تقریباً اس وقت جو ہمارا ایسٹیمیٹ ہے کہ 15 سے 20% کا فرق ہے انڈیا میں پاکستان سے چینی کی قیمت میں. جی تھینک یو. آپ اسٹیٹ بینک کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں, ہم نے تو جو اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کا بل ہے وہ جو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز ہیں, باقی تمام ممالک کا جو تجربہ ہے وہ سامنے رکھ کے کیا ہے, اور پارلیمنٹ ہی سوورن ہے اس ملک کے اندر, کوئی اور ادارہ سوورن نہیں ہے, اور ہم ایک اوپن مائنڈ کے ساتھ اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے, اور جو سجیشنز ملیں گی کہ اس کو مزید کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے وہ ہم انکارپوریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جس طرح اس کو سنسنی دی گئی ہے وہ بھی بات درست نہیں ہے کہ جیسے کوئی سوورنٹی کنسیڈ کر دی گئی ہے. یا اگر آپ گہرائی میں جائیں اور پچھلا بل پڑھیں اور یہ والا بل پڑھیں, پچھلے بل میں بھی خاصی سوورنٹی اور آٹونومی, سوورنٹی نہیں, خاصی آٹونومی اور انڈیپینڈنس اسٹیٹ بینک کو دی گئی تھی. اسی کو کنسولیڈیٹ کیا گیا ہے, اسی کو مزید بہتر کیا گیا. لیکن
ہم پورے کھلے دل اور دماغ کے ساتھ تمام سٹیک ہولڈرز کی رائے لیں گے, اور ہر چیز میں بہتری کی گنجائش ہے. اگر اس میں بہتری آ سکتی ہے تو ہم بالکل لے کے آئیں گے, اور اگر ریویژن کرنی پڑے گی اس کے اندر کوئی تو ہم بالکل کریں گے. وہ ہم دیکھیں گے, ٹائم پہ دیکھیں گے. جی, سکوک بانڈز بھی ہم جاری کریں گے, لیکن اس کی ابھی فی الحال ہمارے پاس ڈیٹ نہیں ہے. ابھی ڈیٹ نہیں ہے فی الحال ہمارے پاس. سر آپ نامے میں مجھ سے پوچھنا یہ دو سوالات. ایک تو آپ نے انفلیشن کی بات کی, اس کو چیلنج کر دی, لیکن آپ کی جو انفلیشنری پریشر ہے وہ امپورٹڈ کموڈیٹیز کے اوپر, تو اس کے لیے دو والے, یا تو آپ وہ بہت سال میں لیں یا سبسڈی دیں. کیا حکومت اس کے بارے میں کوئی غور و فکر کر رہی ہے کہ آپ سبسڈی ٹارگیٹڈ سبسڈی کا کوئی نیا میکینزم لے کر آئیں؟ اور دوسرا سر ایک بڑا ہی امپورٹنٹ سوال وہ یہ ہے کہ ابھی جو فائنانس منسٹر کو ہٹانے کا فیصلہ ہوا, تو کیا یہ جو یورو بانڈ کا ریٹ ہے یہ زیادہ نہیں ہے, اور کیا پرائم منسٹر اگر 2 دن انتظار کر لیتے اور 2 دن کے بعد فیصلہ کرتے وہ زیادہ بہتر نہیں تھا, بجائے انٹرنیشنل انویسٹر کو ہم انسرٹنٹی کا میسج دیں گے؟ پہلا جو آپ کا سوال ہے ٹارگیٹڈ سبسڈیز کے اوپر, تو یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ ہم تمام محکموں کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ سبسڈیز کو ٹارگیٹ کیا جائے. اس سے جو سبسڈی پہ رقم خرچ ہوتی ہے اس میں بھی بچت ہوئے گی, اور جو مستحق افراد ہیں ان تک شاید زیادہ رقم جو ہے وہ پہنچائی جا سکے. تو یہ بالکل ایک کام ہو رہا ہے, یہ بھی ایک بڑا کام ہے. آج تک پہلے شاید اس طرح پاکستان میں نہیں ہوا جس سنجیدگی کے ساتھ اب ہم کر رہے ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اسے جاری و سازی رکھیں گے. جہاں تک یورو بانڈز کی بات ہے, تو جو ہمیں پہلے ایسٹیمیٹس دیے گئے تھے سنڈیکیٹ کی طرف سے کہ آپ کو جو ریٹ ملے گا, ہمیں اس سے بہتر ریٹ ملا. اور نہ صرف یہ بلکہ جس رات کو میری نوٹیفیکیشن ہوئی تھی, تو جی جو جس رات کو میری نوٹیفیکیشن ہوئی تھی اسی رات کو جو میں نے 1 گھنٹے بعد ہی پہلا کام یہ کیا تھا کہ سنڈیکیٹ آف انٹرنیشنل بینکرز جو ہمارا مینیج کر رہے ہیں ان کے ساتھ میں نے ایک کانفرنس کال کی تھی 2 گھنٹے کی, اور دے ور ویری کمفرٹیبل کہ ٹرانزیشن مکمل ہو چکی ہے اور اسموتھ ہے, اور جس کا کوئی میں سمجھتا ہوں کہ ایسا اثر نہیں آیا. یہ جو اسٹیٹ بینک کے یا بینکوں کے مارکیٹ سے ڈالر خریدنے یا دوسری کرنسی خریدنے کا جو باہر لے کے گیا, اس کا فائدہ تو ہوا ہے کہ روپیہ جو ہے اس کو زیادہ ہرٹ نہیں کرنا, لیکن دوسری طرف اس کا فائدہ ہونا چاہیے تھا اگر روپے کی قیمت کم نہیں ہو رہی تو انفلیشن پہ دباؤ آ رہا ہے اس کو کم ہونا چاہیے تھا. لیکن دوسرا جو کام ہے یہ کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیں, ایک تو یہ کہ یہ سڈنلی تو ہوتا نہیں ہے, اس کا ایک لیگ ہوتا ہے ڈیویلیویشن کے افیکٹ کا. عموماً تصور کیا جاتا ہے کہ 2 ماہ کا لیگ ہوتا ہے کہ جب وہاں سے گڈز آرڈر ہوتی ہیں پہنچتی ہیں اور نئے سودوں کے اوپر, تو اس کو سسٹین کرنا پڑتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. تو بہرحال یہ ایک فری مارکیٹ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا, اور یہ روپیہ جہاں پہ بھی سیٹل کرتا ہے اس میں اب حکومت جو ہے اس کی مداخلت کافی ہم کم کر چکے ہیں. دیکھیں, یہ اس کے 2 راستے ہیں. ایک تو یہ کہ ٹی سی پی اپنا ٹینڈر کرتا ہے, وہ سرکاری چینی آتی ہے, اور دوسرا راستہ ہے کمرشل امپورٹ کا کہ جو پرائیویٹ سیکٹر خود امپورٹ کرتا ہے, اور وہ جو آپ کا باسکٹ ہے شوگر باسکٹ جو ٹوٹل کوانٹٹی اویلیبل ہے پاکستان میں اس میں ایڈ کرتا ہے. پچھلے سال بھی یہ ہم نے کیا تھا, تقریباً 1 لاکھ ٹن کے قریب حکومت نے امپورٹ کی تھی اور 1.5 لاکھ ٹن کے قریب پرائیویٹ سیکٹر نے پچھلے سال امپورٹ کی تھی. کوٹاز ہم نے 3 لاکھ ٹن کے لمٹ رکھی تھی, لیکن 1.5 لاکھ ٹن امپورٹ ہوئی تھی. تو لیکن پچھلے سال انڈیا سے نہیں تھا کیونکہ قیمتیں جو تھیں وہ باقی دنیا میں کم تھیں پاکستان سے. اس مرتبہ جو ہے وہ باقی دنیا میں چینی کی قیمت جو ہے وہ پاکستان کے یا برابر ہے یا تھوڑی سی زیادہ ہے کسی ملک میں, لیکن ہندوستان میں کافی فرق ہے.
سو یہ دوسرا سوال میرے آواز نہیں آئی. جو پہلا سوال ہے آپ کا ریگارڈنگ اے ڈی بی رپورٹ، دیکھیں جہاں تک گروتھ کی بات ہے تو ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنا جو گروتھ فور کاسٹ ہے اس کو انہوں نے ریوائز کیا ہے اپورڈس، اور جو پہلے انیشیل فور کاسٹ تھا اسے تقریباً انہوں نے ڈبل قرار دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے اس کے اندر ہمیں ہیلدی گروتھ جو ہے وہ نظر آئی ہے صنعت کے اندر. تو میں تو نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اگر یہ ہم کووڈ کی صورتحال پہ جس طرح ہم نے لاسٹ ایئر ایک اچھے طریقے سے ڈیل کیا تھا، ان شاء اللہ تعالیٰ اس سال بھی کرتے ہیں تیسری لہر میں، تو ہم اگلے سال اس سے بھی زیادہ ان شاء اللہ تعالیٰ گرو کریں گے جو ہمارا اس سال جی ڈی پی کا گروتھ ریٹ ہے. دیکھیں جیسے میں نے جب شروع میں اپنی پریس کانفرنس شروع کی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہم حفیظ شیخ صاحب کی بہت قدر کرتے ہیں اور ان کے دور میں معیشت کو بہت استحکام ملا. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں آیا، پرائمری ڈیفیسٹ ہمارا سرپلس میں آیا، ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز میں خاطر خواہ اضافہ ہوا. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی قابلیت اور ان کی دیانتداری سے کوئی انکاری نہیں ہے. لیکن یہ وزیر اعظم کا پروگیٹو ہوتا ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو سلیکٹ بھی کرتے ہیں اور اپنی ٹیم کو چینج بھی کرتے ہیں. میں خود 2 مرتبہ میری وزارت جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بدل چکے ہیں پہلے اس منصب سنبھالنے سے پہلے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم بہرحال ان کی پوری قدر کرتے ہیں اور انتہائی احترام کرتے ہیں، اور میں ان سے پوری رہنمائی بھی لیتا رہوں گا اپنے دور میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر دور کے اندر کمزوریاں بھی ہوتی ہیں اور اسٹرینثs بھی ہوتی ہیں، اور ان ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. اور ہم کوشش کریں گے کہ اگر کوئی کمزوریاں رہ گئی ہیں تو ان کو فل کریں. بہتری کا سفر، یہ زندگی جو ہے وہ تو بہتری کا ہی سفر ہے نا، کہ بہتر سے بہتر کی طرف آپ جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو پچھلی خامیاں ہیں ان کو نہ دہرایا جائے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماضی میں صرف خامیاں ہی تھیں اور کارکردگی نہیں تھی. کارکردگی تھی، اور کسی جگہ پہ جو میں نے ابھی آپ کو فگرز دی ہیں یہ صرف چند ہیں، ورنہ میرے پاس تو پورا پلندہ پڑا ہے. تو وہ بہت اس کے اندر کسی جگہ پہ شاندار کام بھی کیا گیا ہے، اور جہاں پہ اچھا کام کیا گیا ہے اس کو ہم مزید بہتر کریں گے، اسے جاری سازی رکھیں گے، کوشش کریں گے کہ اسی طرح چلتا رہے. جو خامیاں رہ گئی ہیں ان کو ہم کوشش کریں گے کہ ان خامیوں کو خوبیوں کے اندر تبدیل کریں. سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم کپاس امپورٹ کرنے میں چند سال پہلے دیکھیں تو دوسرے تیسرے نمبر پر تھے ایکسپورٹ کرنے میں ہمارے سوال کی تھی یا پروڈکشن میں بات کی جائے، اب ہم 7ویں نمبر پر آ گئے ہیں. اوپر سے آپ نے انڈیا کے ساتھ الاؤ کر دیا ہے کپاس کے امپورٹ کو. مجھے اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ اوبیسلی ہماری مارکیٹ کی نیڈ تھی، لیکن ہمارے کسانوں کی اور کپاس کے جو لوگ ہیں ان کی مسلسل ایک ڈیمانڈ تھی کہ ان کو بیج امپورٹ کرنے کی پرمیشن دی جائے، وہ نہیں دی جا رہی. آخر کب یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستان باہر سے جو بیج ہے وہ امپورٹ کر کے اپنی پروڈکشن میں اضافہ کر سکے؟ دیکھیں یہ تو جو صوبے ہیں جو ان کے محکمہ زراعت ہیں اور جو ہمارا فوڈ سیکیورٹی کا محکمہ ہے، جو ان کی طرف سے ریکمنڈیشن آئے گی، اگر وہ جو بیج کے حوالے سے ریکمنڈیشن دیں گے ہم اس کو سراہیں گے. جہاں تک کپاس کی امپورٹ کی بات ہے تو یہ ویسے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کپاس ہر سال پاکستان میں لاکھوں ٹن امپورٹ ہوتی ہے، پہلی مرتبہ نہیں ہوئے گی. صرف انڈیا سے اب ہم جو ہے وہ کھول رہے ہیں تاکہ ہماری خاص طور پہ جو ایس ایم ایز ہیں وہ فائدہ اٹھا سکیں، ورنہ تو ہر سال کپاس امپورٹ ہوتی ہے پاکستان میں. جی
آپ نے اپنی معیشت کے حوالے سے جو پالیسیوں کا تسلسل ہے وہ ماضی کے جو آپ کی گورنمنٹ کی ہے وہ برقرار جاری رکھنے کا عطیہ دیا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک میں جو کارٹلز ہیں وہ آپ سے ڈھک چکے ہیں. آپ جب اپوزیشن میں تھے بی اے کے سٹیزن آف پاکستان آپ اس کو سمجھتے ہیں اور آپ منسٹر بھی ہیں فرانس کے کہ ان کارٹلز پر اب تک کیوں نہیں قابو پایا جا سکا. شوگر کارٹل, سیمنٹ کارٹل, ایل پی جی کارٹل جو کہ مہنگائی کی بنیادی وجہ اور جڑ ہے, وہ کارٹل اس ملک کو مطلب اس ملک کے عوام کو جو نوچ رہے ہیں ان کی مہنگائی کے حوالے سے ان کی بری صورتحال کرتی ہے. ان پر کوئی آپ نے کوئی کمیشن بنایا ہے شوگر کے, اس کی امپلیمنٹیشن پہ بھی ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں آئی, تو ان کو کب تک کنٹرول نہیں کیا جا سکے گا. اور دوسرا یہ بتائیں سر, سیکنڈ کوشچن ہے کہ 140 ارب روپے کے ٹیکس استثناء کا جو آپ نے آرڈیننس جاری کیا ہے, کیا اس سے عوام جو پہلے ہی بل لا رہی ہے بجلی اور گیس کے بلوں سے, ایک بجلی کے بل پر 6 ٹیکسز ہیں, تو کیا ان پر مزید بوجھ نہیں پڑے گا؟ دیکھیں, جہاں تک کارٹلز کا تعلق ہے تو جتنا کام ہم نے کیا ہے رینٹ سیکنگ کے خلاف اور کارٹلز کے خلاف, اور وہ جد و جہد ابھی بھی جاری ہے, وہ اس سے پہلے کسی حکومت نے نہیں کیا. ہم نے پیٹرولیم کے اوپر کمیشن بنایا, ہم نے شوگر کے اوپر رپورٹ کی اور ہم نے ایکشنز لیے. ہم نے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان جو ہے, جو ایک سٹے کے اوپر تھا, جس کی جورسڈکشن, وہ سٹے ہمارے دور کے اندر ویکیٹ کیا گیا کیونکہ اٹارنی جنرل صاحب نے اس میں دلچسپی لی اور ان کو بار بار وفاقی حکومت نے بھی ریکویسٹ کیا. تو یہ ایک جد و جہد جاری ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جاری رہے گی. اور آپ نے یہ دیکھا کہ پہلے تو آپ شوگر کو دیکھ لیں کہ کسان کو گنے کا ریٹ ہی پورا نہیں ملتا تھا, پہلی مرتبہ ہے کہ اس کو گنے کا ریٹ پورا ملنا شروع ہوا ہے. تو لیکن یہ کارٹلز بھی انٹرینچڈ ہیں اور یہ ایک جد و جہد چل رہی ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ اس کو ہم کسی نہ کسی ریفارمڈ مقام کی طرف پہنچا کے جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑیں گے. دیکھیں, جہاں تک ٹیکسز ہیں, کچھ کارپوریٹ سیکٹر کے اوپر ٹیکسز ہیں, کچھ ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں, کچھ انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. ہماری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو ٹیکسز ریز کرنے ہیں یا اگر کوئی ٹیکس سبسڈیز وڈرا کرنی ہے تو وہ ایسی سبسڈیز یا ٹیکسز وڈرا کیے جائیں جس کا عام آدمی کے اوپر فرق نہ پڑے. جی, اس میں سب یہ آپ پیداوار کے وزیر نہیں ہے, تو یہ پاکستان اسکیم کا آپ نے دسمبر تک ٹائم دیا تھا کہ اس کی تمام لیمیٹیشن ختم کر کے اس کو گوڈ شو کے لیے لائیں گے, اس پہ بھی جواب ہے اور ٹیکسز کی صورتحال دیا گیا. یوٹیلیٹی سٹورز میں ہم نے پہلے سے زیادہ پچھلے رمضان سے زیادہ اشیاء رکھنے کی ہدایت دی ہے یوٹیلیٹی سٹورز کو, اور کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کی سبسڈی اس وقت زیادہ ہے تو اس لیے یوٹیلیٹی سٹورز پہ لوگوں کا رجحان بھی پہلے کی بنسبت زیادہ ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ 10 ارب سے سیل اس کی 100 ارب پہ چلی گئی ہے, تو ظاہر ہے کہ مال بک رہا ہے تو 100 ارب پہ گئی ہے سیل. چیلنجز بھی ہیں ان کے, اسی لیے ہم آٹومیشن کر رہے ہیں تاکہ ٹارگیٹڈ سبسڈی ہوئے اور مستحق کو پہنچ سکے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری کوشش ہے کہ جب اگلا رمضان آئے گا تو ہم واک ان بیسس پہ نہیں, ایک ٹارگیٹڈ بیسس کے اوپر ہم کریں گے. تو میں جواب اس کا پہلے دے چکا ہوں. جی دیکھیں, اسٹیل مل جو ہے وہ اس کو ہماری کوشش ہے کہ اس سال اس کی جو ہے وہ بڈنگ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی اس کے کر لیں. پرائیویٹائزیشن کمیشن کے ساتھ ہر ہفتے میری ملاقات ہوتی ہے, صرف ابھی نہیں کہ جب سے میں وزیر خزانہ بنا ہوں, کہ جب کیونکہ وہ منسٹری آف انڈسٹریز کے انڈر آتا تھا, تو یہ 2 ماہ سے چل رہی ہے, 1 ماہ سے. تو ہم ہر ہفتے ملاقات کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس سال ہم اس کی بڈنگ کرانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. مہنگائی سب سے بڑا چیلنج ہے, بیس ٹیکس بھی مہنگائی کم کرنے میں ناکام رہے, آپ کیا اقدامات اٹھائیں گے؟ دیکھیں, جہاں جو انٹرونشن چاہیے وہ ہم انٹرونشن کریں گے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے, کیونکہ پرائس کنٹرول جو ہے اس میں صوبائی حکومتوں کا بھی اور لوکل حکومتوں کا بھی بڑا عمل دخل ہے. تو ایز اے ٹیم ورک ہم چلیں گے جہاں جو انٹرونشن ہوئی, اور ہم کوشش کریں گے کہ اپنے لوگوں کو, یہ جو کووڈ کے بعد سپلائی شاکس آ رہے ہیں ساری دنیا میں, اس سے اپنے لوگوں کو محفوظ رکھ سکیں. شکریہ جی, تھینک یو. اب اگلی میٹنگ.
वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना हम्माद अज़हर की ओहदा संभालने के बाद पहली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आपने मुलाहिज़ा की। इस पहली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान किया। पेट्रोल 1.5 रुपये जबकि डीजल में 3 रुपये उनकी जानिब से ऐलान किया गया। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि गंदम की इमदादी कीमत भी 1800 रुपये मुकर्रर की गई है। ये भी ऐलान किया कि भारत से कॉटन और चीनी इंपोर्ट करेंगे। ये भी कहा कि रुपए की कदर के तयन में स्टेट बैंक को आज़ाद किया जा चुका है और मुदाखलत के तमाम दरवाजे बंद कर दिए हैं। उनका ये भी कहना था कि माफिया के खिलाफ जंग जारी रहेगी। तो वज़ीर ख़ज़ाना हम्माद अज़हर की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई और वज़ारत ख़ज़ाना का मनसब संभालने के बाद पहली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने। पेट्रोल 1.5 रुपये, डीजल की कीमत 3 रुपये फ़ी लीटर कम करने का उन्होंने ऐलान किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है। भारत और हमसाया ममालिक में चीनी की कीमत कम है। उन्होंने कहा कि भारत और हमसाया ममालिक में चीनी की कीमत कम है। निजी शोबे को 5 लाख टन चीनी दरामद की इजाज़त दी है। पाकिस्तान की मईशत में बहुत तब्दीलियाँ आई हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि जून के आखिर तक भारत से कॉटन के इंपोर्ट को खोला जा रहा है। मुल्क की ज़रूरियात के पेश नज़र भारत से कपास दरामद कर रहे हैं। ये भी कहा गया कि IMF से बातचीत चल रही है, उनसे राबते में हूँ। तो हम्माद अज़हर की जानिब से पहली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स में पिछले रमज़ान से ज़्यादा अशिया रखने की हिदायत की है। यूटिलिटी स्टोर्स की सेल 10 अरब से बढ़कर 100 अरब पर पहुँच चुकी है। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.